ضروری فیکٹر ہیں. اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے. اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا. تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو. کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے. کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا. وہ سارے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق، کہہ گے اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو. وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا. ابھی حقدار باقی ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے. ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے. ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا. یہ میری امت کا غریب ہے. تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو، اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ تم بھی دیکھ لو بھائی، یہ قابو میں ہے، سارا دین میرے ہاتھ میں ہے. یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے. لہذا سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے. سہ جانا. ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ بھتہ خوری کو، ہاں بھتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں، جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولوگے؟ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سی لو، لب سی لو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ سہتے جاؤ. میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی. اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا. عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا. سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خاوند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتا. سہنا سیکھو. ہمارا سارا معاشرہ ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کرنا، تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا. اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں
کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے۔ اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا۔ تو میں نے وہاں بیان کیا، تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے۔ آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا اسکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں 2 دفعہ اسپین آیا کریں، 2 دفعہ۔ میں کہا بھائی ذمہ داراں دا بوجھ ویل ہوندا ہے، ایڈے میرے کول ٹکٹ فالتو کوئی نہیں، یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا، سال میں 2 دفعہ۔ کہ آپ سال میں 2 دفعہ آئیں۔ آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی۔ تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق، یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن جب میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ہل کے رہ گئے۔ وہ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں۔ تو تینوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے۔ اور پھر جب وہ گئے تو میرے سامنے نہیں، دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم اسکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے۔ تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت، نفرتیں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دیتی۔ تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے جڑ کے چلنا سیکھو۔ یہ تبلیغ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگا۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام